تو نوشہرہ میں کسی بدبخت باپ نے اپنی ہی نومولود بچی یعنی جو ابھی پیدا ہی ہوئی تھی اسے زندہ دفن کر دیا۔ ریسکیو والوں نے اس بچی کو بچا لیا اور جو ایک آرمی آفیسر تھے انہوں نے اس کو اڈاپٹ بھی کر لیا۔ اس واقعے کو دیکھتے ہوئے سنتے ہوئے مجھے اللہ کے نبی کی ایک حدیث یاد آئی کہ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کی جماعت سے ایک دن فرمایا کہ تم لوگ بھی انہی طریقوں پر چلو گے، انہی طریقوں پر عمل کرو گے جو تم سے پچھلی امتیں کرتی آئی ہیں۔ یعنی کہ اگر ان میں سے کوئی گو کے سوراخ، گو یعنی جسے عام زبان میں ہم سانڈا کہتے ہیں، اس کے سوراخ میں اگر وہ لوگ داخل ہوتے تھے تو تم بھی انہی سوراخوں میں جا کے داخل ہوگے۔ تو ان صحابہ نے فرمایا کہ کیا پچھلی امتوں سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں بالکل، میں انہی امتوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو اگر ہم اس حدیث کے کانٹیکس میں دیکھیں تو صرف ہمیں یہود و نصارہ کے طریقوں پہ نہیں ہم عمل کریں گے، ہم اسے شاید آگے بھی نکل جائیں گے۔ جیسے زمانہ جاہلیت میں عرب میں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، ہم بھی ویسے ہی کام کریں گے اور یہ کام ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ عرب کے بارے میں یہی ہے کہ وہ دوبارہ سے بتوں کی پوجا شروع کر دیں گے، اور آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ کیا حالات ہیں، وہ دوبارہ سے ان چیزوں کو ریوائیو کر رہے ہیں اپنی پرانے طور طریقوں کو۔ تو جس عورت کو اللہ کے نبی نے زندہ دفن ہونے سے بچایا، جس کو اتنی عزت دی، بیٹیوں کے بارے میں اتنی احادیث ہیں، اللہ کے نبی نے بیٹیوں کے بارے میں صحیح مسلم میں یہ بھی فرمایا کہ جو اپنی دو بیٹیوں کی تربیت اچھے طریقے سے کرے گا، ان کی پرورش کرے گا، ان کی تعلیم پر خرچ کرے گا، ان کی شادیوں پر خرچ کرے گا، اچھی جگہ پہ شادیاں کروائے گا، تو وہ قیامت والے دن جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں۔ تو افسوس ہوتا ہے اس طرح کے واقعات دیکھ کے کہ آج کل کے معاشرے میں بھی جہاں پہ اتنی ہم پروگریس کر چکے ہیں، جہاں پہ اے آئی کی باتیں ہو رہی ہیں، اتنی ترقی کی باتیں ہو رہی ہیں، ٹیکنالوجی کی باتیں ہو رہی ہیں، اب اس طرح کے واقعات بھی سننے کو ملے کہ ایک سگا باپ کیسے اپنی پیدا ہوتی بچی کو زندہ دفن کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ رحم کرے، ہمارے مسلمانوں پہ رحم کرے، اور ہمیں اس چیز کی ہدایت دے کہ ہم اس طرح کے کاموں سے باز رہیں۔